السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایک شبہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ شبہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے مدد مانگتا ہے اور اسے اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے اور اس سے مدد کی درخواست کرتا ہے، تو یہ باہمی ایک دوسرے سے مدد امداد کا سلسلہ کافی وسیع ہے۔ تو کیا یہ بھی شرک ہوگا؟ جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی میں۔ تو اس طرح کی مدد جائز ہے، بلکہ خدا نے حکم دیا ہے ایک دوسرے سے مدد مانگنے کا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے متبعین سے مدد مانگی تھی، لہٰذا اولیاء اللہ سے بھی مدد مانگنا جائز ہے۔ تو جواب یہ ہے، اہل بدعت کے قول سے معلوم ہوا کہ العیاذ باللہ عوام الناس اولیاء اللہ اور انبیاء علیہم السلام کے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی اور ذوالقرنین نے اپنی قوم سے۔ یہ اہل بدعت بھی عجب کشمکش اور مخمصے میں مبتلا ہیں۔ ایک طرف تو دعویٰ کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، اور دوسری طرف عوام الناس کو انبیاء اور اولیاء کا حاجت روا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ تو بڑا الزامی جواب تھا۔ اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ ایاک نستعین میں جو استعانت اور استمداد کے اللہ کے ساتھ مختص کی گئی ہے وہ اور ہے، اور جو استمداد و استعانت روزمرہ کی زندگی میں ہر آدمی دوسرے سے کرتا ہے، یا جو انبیاء علیہم السلام نے اپنے متبعین سے کی، وہ اور ہے۔ اس کی بھی تھوڑی تفصیل ہے کہ استعانت کی 2 قسمیں ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔